السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی ما علم وہدانا للدین الاقوم وسلک بنا السبیل الاسلم وصلی ربنا وبارک وسلم علی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم سیدنا ونبینا وشفیعنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا ومولانا ومالکنا محمد مالک الارض ورقاب الامم وعلى آلہ وصحبہ اولو الفضل والفید والعطاء والجود والکرم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ صحابی رسول ہیں، آپ کاتب وحی بھی ہیں اور خال المؤمنین بھی ہیں، اس امت کے ماموں بھی ہیں، اور آپ جو ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے جد کریم عبد مناف نبی کریم علیہ السلام کے تیسرے دادا ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں معاویہ بن ابو سفیان بن صخر بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو سیدنا امیر معاویہ نبی کریم علیہ السلام کے جو ہیں آپ کے جو شجرہ نسب ہے نبی کریم علیہ السلام سے چوتھے جا کر نمبر پر جا ملتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، سب سے جو قرب حاصل ہے سیدنا امیر معاویہ کو شجرہ نسب کے لحاظ سے، وہ سیدنا امیر معاویہ کو ہے کہ آپ چوتھے جو ہیں آپ کے جو دادا جان ہیں، آپ کے جو جد کریم ہے وہ عبد مناف ہیں۔ تو آپ کی جو بہن ہیں وہ سیدہ ام حبیبہ رملہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ پاک ہیں، اور آپ کی جو والدہ ہیں سیدہ ہندہ بنت عتبہ ہیں، اور آپ کے جو والد ہیں ابو سفیان ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی جو یہ سب صحابی ہیں، اور کیا ہیں کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ فتح مکہ کے وقت جو ہے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، جناب صدیق اکبر بھی تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی تھے، سیدنا عثمان ذی النورین بھی تھے، تو سیدنا امیر معاویہ حاضر بھی تھے وہاں، اسی مجلس میں سیدنا امیر معاویہ بھی حاضر تھے۔ اسی اثناء میں سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے معاویہ، علی سے محبت کرتے ہو؟ ہمارے علی سے محبت کرتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھیے پہلے ارشاد فرما دیا، آپ فرماتے تم دونوں کے درمیان جو ایک لڑائی ہوگی، ایک اختلاف ہوگا، تو وہ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی جو معافی ہے، اللہ کی جو رضا ہے، اس میں شامل حال ہوگی۔ تو سیدنا امیر معاویہ جو ہیں وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ہم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ تو جب یہ آپ نے بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، کہ کیا اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اللہ چاہے تو وہ جھگڑے نہ، لڑائی نہ کریں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تم دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوگی، تو کیا ہے اللہ کی رضا شامل حال ہوگی، یعنی تم دونوں مسلمان کا گروہ ہے، اور اللہ کی رضا شامل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہوگی، اللہ دونوں کو معاف فرمائے گا۔ معجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام جو ہیں وہ آپ فرماتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں فرماتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب ومکنہ فی البلاد وقہ سوء العذاب۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے رب کریم، اس معاویہ کو کیا کر، اس کو کتاب کا علم سکھا، اس کو حساب کا علم سکھا، اس کو حکومت عطا فرما، وقہ سوء العذاب، اور آقا فرماتے ہیں اس کو برے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو جن کے بارے میں آقا فرما دیں، جن کے بارے میں آقا دعا فرما دیں کہ اے رب کریم ان کو علم سکھا، حساب سکھا، حکمت سکھا،
ان کو شہروں پر حکومت عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا۔ تو بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے یار سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں فرما دیا کہ اے رب کریم اس معاویہ کو کیا کر، اس کو حساب کا علم سکھا، اس کو جو ہے حکمت کا علم سکھا، اور اس کو شہروں پر حکومت عطا فرما اور اس کو عذاب سے نجات عطا فرما۔ طبرانی اوسط میں ہے کہ سیدنا جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصی معاویہ، آپ وصیت فرمائیے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں لوگوں کو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَنِعْمَ الْأَمِينُ هُوَ۔ آقا فرماتے ہیں کہ نبی سیدنا جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس اپنے پیارے معاویہ کو، لوگوں کو اس کے بارے میں وصیت فرمائیے، اور کہ اس لیے کہ یہ آپ کی کتاب پر، اللہ کی کتاب کے امین ہیں، اور کیا یہ اچھے امین ہیں۔ امام ترمذی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اس کو، کہ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، آپ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ معاویہ کا جب ذکر آئے تو بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرو، کہ میں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ آقا فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ وقہ عذاب النار وعلمہ الکتاب۔ آقا فرماتے ہیں کہ اے رب کریم اس معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا اور اس کو ہدایت یافتہ بنا، اور لوگوں کو اس سے ہدایت عطا فرما، اس سے کتاب کا علم سکھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، وہ ان کی اتنی شان ہے کہ وہ خود بھی ہادی ہیں، مہدی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، اور لوگوں کو ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ بھی بناتا ہے، لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ابن اساکر میں ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو برا نہ جانو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معاویہ کی خلافت کو برا نہ جانو، کیونکہ قسم بخدا جب وہ نہیں ہوں گے تو لوگوں کے جو سر ہیں، لوگوں کے سر جو گردنوں سے کٹ کٹ کر کے گریں گے، کہ معاویہ کی خلافت کو برا نہ جانو۔ سنن سعید بن منصور میں ہے، نعیم بن ابی ہند اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں شامل تھا اور میں سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، میں ان کا ساتھی تھا جنگ صفین میں۔ تو کیا ہوا کہ نماز کا وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اذان دی، تو جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو لشکر والے تھے انہوں نے بھی اذان دی۔ تو جب پھر ہم نے نماز پڑھی تو انہوں نے بھی نماز پڑھی، ہم نے اقامت کہی، انہوں نے بھی اقامت کہی۔ تو کیا ہوا کہ ہم نے جب سیدنا علی المرتضیٰ سے عرض کی، ہم نے دونوں اطراف سے جو شہید ہوئے، ادھر سے بھی جو قتل ہوئے، ادھر سے بھی جو قتل ہوئے، ہم نے دونوں کے بارے میں دریافت کیا، تو سیدنا علی المرتضیٰ نے کیا مبارک جواب دیا کہ منافقین کو، بد مذہبوں کو یہ روایت سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ کہ سیدنا علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ من قاتل منا ومنہم یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ دخل الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم میں سے قتل ہوا، ہمارے لشکر میں سے قتل ہوا، ہمارے گروہ میں سے قتل ہوا، اور جو سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں سے قتل ہوا، ان کی کیا تھی؟ ان کی نیت یہی تھی کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے، یرید وجہ اللہ والدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر چاہتے تھے، وہ سب کے سب جنت میں داخل ہو گئے۔ اور کیا الاستیاب میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ میں نے سیدنا امیر معاویہ کی سلطنت کے لائق کسی کو، ان جیسی سلطنت کسی کی میں نے نہ دیکھی، اور ان سے زیادہ کسی کو میں نے لائق نہیں دیکھا کہ جو اس کا مستحق ہو کہ جو وہ سلطنت کرے۔ ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو، سلطنت کے لائق کسی کو میں نے سیدنا امیر معاویہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ خصائص کبریٰ میں ہے، امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری میں جو تھے وحشی بن حرب جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اور سیدنا امیر معاویہ جو آپ کے ساتھ سوار ہیں، آپ کی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ تمہارے جسم کا حصہ کون سا وہ حصہ ہے جو میرے سب سے زیادہ قریب ہے؟
تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو پیٹ ہے وہ میرا جو شکم ہے آپ کے سب سے زیادہ آپ کے جسم کے قریب ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے سبحان اللہ کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اللہم املہ علما و حلما. آقا فرماتے ہیں اے رب کریم اس کے پیٹ کو، معاویہ کے سینے کو، اس کے پیٹ کو علم سے اور حلم سے بھر دے. اور فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ جو سخی ہے اور میری امت کا سب سے زیادہ جو حلم ہے، بردبار ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے کہ آقا فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی احب معاویہ وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّ مُعَاوِيَةَ. آقا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں، اور جو معاویہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ يُحِبَّانِ مُعَاوِيَةَ. آپ فرماتے ہیں جبریل امین بھی اور میکائیل بھی جو ہیں وہ معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اور آگے کیا مبارک ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے؟ آقا فرماتے ہیں کہ وَاللَّهُ اشد حبا لمعاویہ من جبریل و میکائیل. آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ جل وعلا ہے وہ جبریل امین سے بڑھ کر اور میکائیل سے بڑھ کر سیدنا امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے. یہ دیکھیے کتنی مبارکہ حدیث ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں کہ آقا فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں. اور آقا فرماتے ہیں کہ میرے جبریل بھی محبت کرتے ہیں اور میکائیل بھی محبت کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جو ہے وہ جبریل امین سے اور میکائیل سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جبریل امین سے مشورہ لیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا معاویہ کو کتابت جو ہے کاتب وحی بنا دوں. تو سیدنا امیر معاویہ جو ہیں ان کو میں کاتب وحی بنا دوں، انہیں میں ڈیوٹی لگا دوں کہ میری وحی لکھا کریں، احادیث لکھا کریں. تو سبحان اللہ سیدنا جبریل امین فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں کیوں نہ انہیں بنائیے، کیونکہ وہ امین ہیں اور کیا اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے امین ہیں. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 میں اور اسی طرح مسند الفردوس میں اور المدخل ابن الحاج میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہیں ایک روز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے. المدخل ابن حاج میں ہے اور مسند الفردوس میں بھی ہے اور فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 میں بھی اس روایت کو نقل کیا سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ سیدنا جو ہے امیر معاویہ حاضر ہوئے تو آپ کے جو ہے کان میں اس طرح پین تھا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے میرے معاویہ، اے میرے صحابی، یہ پین کس کے لیے تم نے لگا رکھا کان میں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پین ہے، یہ جو پینسل ہے، یہ جو قلم ہے، یہ صرف میں نے اللہ اس کے رسول کے لیے رکھا ہے، وہی لکھنے کے لیے رکھا ہے، حدیث کے لیے رکھا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے قلم رکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاویہ، اے میرے معاویہ ایسے لکھو. تو نبی کریم علیہ السلام خود سیدنا امیر معاویہ کو لکھنا سکھاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام خود آپ کی شان کا کیا عالم ہوگا، خود آپ کیوں نہیں جانتے ہوں گے جنہیں رحمان نے جو ہے سکھایا ہو. الرحمن علم القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو خود سکھایا ہو، خود علم عطا فرمایا ہو، خود پڑھایا ہو، ان کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. تو نبی کریم علیہ السلام کس طرح اپنے پیارے معاویہ کو سکھاتے؟ آپ فرماتے ہیں اے معاویہ تم کیا کرو، یا معاویہ تو الق الدوات، اے معاویہ دوات کو جو ہے اس طرح رکھو، یہ جو تمہارے پاس سیاہی ہے، انک ہے، اس کو ایسے رکھو. اور فرمائے وحرف القلم، اور کیا کرو قلم کو جو ہے وہ ترچھا رکھو، ٹیڑھا رکھو، اس طرح رکھو. یہ سیدنا امیر معاویہ کو آقا سکھا رہے ہیں قلم پکڑنا، دوات کیسے رکھنی ہے، قلم سے کیسے لکھنا ہے. یہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب جو ہیں اپنے یار کو سکھا رہے ہیں. اور فرمایا وانصب الباء، اور با کو کیا خوب کھڑا رکھو. وفرق السین، اور آقا وفرق السین، آقا فرماتے ہیں اس سین کے جو ہیں وہ جو کنارے ہیں اچھی طرح بناؤ. اور آگے فرمایا ولا تعور المیم، اور میم کو اندھا نہ کرو، یعنی میم کا جو وہ سوراخ ہے اس کو کھلا رکھو. وحسن اللہ، اور آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو جو ہے اچھی طرح لکھو. ومد الرحمن،
اور رحمان کو بلند کرو، یعنی اس کو اچھے طریقے سے اس کو لکھو، وجود الرحیم، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور رحیم کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے لکھو۔ کہ دیکھیے اب آپ اندازہ لگائیے شان کا عالم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب انبیاء کے سردار جو ہیں سیدنا امیر معاویہ کو قلم پکڑنا بھی سکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کیسے کون سا ورڈ جو ہے وہ کیسے لکھنا ہے اور کس طرح لکھنا ہے، اس کے کیسے میم کو لکھنا ہے، کیسے سین کو لکھنا ہے، کیسے رحمان لکھنا ہے، کیسے رحیم لکھنا ہے، کیسے اللہ کے نام کو لکھنا ہے، تو ان کے اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو جن کو سرکار خود جو ہے وہی کا جو ہے وہ وہی کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، کتابت کی ذمہ داری سونپ رہے ہیں، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پڑھنا چاہیے کہ آقا کے پیارے یار سیدنا امیر معاویہ کی کیا شان ہے۔ اب جن کو خود قلم لکھنا سکھایا ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہر موڑ پر رہنمائی کی ہو، تو ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ تو وہ کیسے معاذ اللہ رب العالمین، وہ منافق کیسے ہو سکتے ہیں، وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں جو وہی لکھنے پر مامور ہیں، تو وہ جو فرمان لکھنے پر مامور ہیں تو معاذ اللہ کیسے صحابیت سے نکل سکتے ہیں۔ سیدنا امام نووی جو ہیں وہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں نہ آمنے سامنے آ جائیں، دو گروہ جو آپس میں نہ لڑیں، ان کے درمیان جنگ نہ ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور امام نووی فرماتے ہیں وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ وہ دو گروہ جو ہیں وہ ایک سیدنا علی المرتضیٰ کا گروہ ہے اور ایک جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہے۔ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں گروہوں کے متعلق فرمایا اپنے پیارے شہزادے سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں یہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ آقا فرماتے ہیں میرا یہ جو بیٹا ہے سید ہے، امام حسن جو ہیں یہ سید ہیں، اور آقا فرماتے ہیں ان قریب مجھے امید ہے یہ میرا بیٹا دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو جس کو آقا خود مسلمان فرما دیں، تو جس کو اللہ خود مسلمان فرما دے، تو دنیا کا جو کم بخت انسان ہے، جو دنیا کا کوئی بھی جو بشر ہے، دنیا کا کوئی بھی جو انسان ہے، وہ ان کو منافق کہے، ان کو جو مرضی کہتا رہے، وہ اپنا سر کھائے جائے جہنم میں جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرما دی جن کے بارے میں یہ جنتی ہیں، اور آقا نے خود فرما دیا کہ آقا فرماتے ہیں ان کے جو ہے رب کریم اس معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کو علم سکھا، اس کو حکمت سکھا، اور اس کے پیٹ کو حلم سے حکمت سے بھر دے، اور اس کو عذاب سے بچا، اور اس کو حکومت عطا فرما۔ تو کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس کے متعلق آپ کیا کہیں گے پھر؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو بات جو ہے یہ آپ کا جو ہے یہ جو آپ کا بہتان جو ہے یہ معاذ اللہ رب العالمین اللہ کی ذات اقدس تک پہنچتا ہے۔ تو معاذ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو باغی ہیں، اور اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو مسلمان نہیں ہوں گے یہ منافق ہوں گے معاذ اللہ۔ تو اللہ نے اچھا وعدہ کر دیا، نبی نے اچھا وعدہ کر دیا، نبی نے ان کے لیے دعا فرما دی، تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے زبان درازی کرے۔ تو جو ان کے بارے میں زبان درازی کرے، سیدنا ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جیسی نماز جو پڑھنے والا ہے نا، میں نے سیدنا امیر معاویہ سے پڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا، جو ہے وہ سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نماز کے ساتھ ان کی نماز کی مشابہت تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ساکر کی حدیث ہے، ایک مرتبہ آقا نے یوں فرمایا، آقا فرماتے ہیں اے معاویہ قیامت میں تم اس حال میں آؤ گے کہ تم پر نور ایمان کی چادر ہوگی اور نور کا لباس ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو ظاہر ہے، اس کا جو لباس کا ظاہر ہوگا وہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اس کا باطن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ اور ان کو یہ مقام کس لیے ملا؟ آقا فرماتے ہیں ان کو یہ جو مقام ملا روز معاشر، ان کا جو اتنا درجہ ہوگا، اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ میرے جو ہیں وہ کاتب وحی ہیں، اور جو ہیں وہ میرے جو ہیں وہ سالہ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان کو کتابت کی وجہ سے، وہی لکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اتنا مقام عطا فرما دیا۔ اور تطہیر الجنان میں ہے، اور فرمایا اے معاویہ تیری جو عظمت کا منکر ہوگا،
تجھ سے جو بغض کرے گا وہ اس حال میں قیامت میں آئے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا توق ہوگا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ نجات والا ہے، اور جو بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ جو ہیں ان سے بغض رکھنے والا جو ہے وہ ہلاک ہوگا، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہے یہ وہ جنت اختیار اس کو اللہ اس کو جنت جو ہے عطا فرمائے گا، اس لیے کہ میرے پیارے صحابی ہیں۔ اسی طرح تورات شریف میں بھی آپ کا سبحان اللہ تذکرہ ہے، وہ تذکرہ کس لیے کس طرح الفاظ میں آپ کا تذکرہ آیا ہے کہ تورات میں ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبۃ اور وملکہ بالشام، کہ ان کا تذکرہ کیسے ہے سیدنا امیر معاویہ کا کہ آپ جو اول ملوک اسلام ہیں اور سلطنت محمدیہ کے پہلے آپ ہی بادشاہ ہیں، اور فرمایا وہ اشارہ کیسے آیا کہ وہ نبی ہیں جو مکہ شریف میں ان کی پیدائش ہوگی اور مکہ شریف میں ان کا ظہور ہوگا اور مدینہ شریف ان کی ہجرت ہوگی اور ملک شام میں ان کی سلطنت ہوگی۔ تو ملک شام میں سلطنت جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ کی سلطنت ہوئی، تو سیدنا امیر معاویہ کی سلطنت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی سلطنت ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا میرے جو معاویہ ہیں مغلوب نہ ہوں گے۔ تو جب یہ روایت سیدنا علی المرتضیٰ کو پہنچی، سیدنا علی المرتضیٰ کو جب یہ پہنچی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو میرے معاویہ ہیں یہ مغلوب نہ ہوں گے، تو کیا ہے سیدنا علی المرتضیٰ پھر فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں کبھی بھی سیدنا امیر معاویہ سے جنگ نہ لڑتا۔ اور خصائص کبریٰ میں ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب ان سے پوچھا گیا آپ کے جو گروہ میں جو شہید ہوئے اور سیدنا امیر معاویہ کے گروہ میں جو شہید ہوئے ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو سبحان اللہ کیا مبارک ارشاد فرمایا آپ نے یہ اپنے پلے باندھنا چاہیے، اور جو ہیں بد مذہبی اختیار کرتے ہیں، جو ان کی شان میں صحابہ کرام کی شان میں سیدنا امیر معاویہ کی شان میں لعن طعن کرتے ہیں، ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے سیدنا علی مرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قتلا وقتلا معاویہ فی الجنہ، آپ فرماتے ہیں جو ہماری طرف سے قتل ہوئے اور جو ان کی طرف سے قتل ہوئے وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ فرمان جو ہے مبارک فرما کر کے جو ہے منافقین کے جو ہے بد مذہبوں کے اور جو دشمنوں کے منہ میں لگام دے دی ہے اور ان کی زبانوں کو جو ہے وہ کھینچ ڈالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری طرف سے بھی جو شہید ہیں اور سیدنا امیر معاویہ کی طرف سے بھی جو شہید ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ طبرانی شریف کی حدیث میں طبرانی شریف میں کہ سیدنا قتادہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسن بصری کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، سیدنا قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام حسن بصری کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے یا ابا سعید ان ہا ہونا ناسن یشہدون علی معاویہ من اہل النار، آپ فرماتے ہیں کہ میں سنتا ہوں لوگوں کو کہ وہ سیدنا امیر معاویہ کو کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین وہ جہنم میں سے ہیں۔ تو سیدنا امام حسن بصری نے فرمایا کہ اے ابا سعید ان لوگوں پر لعنت ہو، لعنہم اللہ وما یدریہم من فی النار، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر لعنت ہو، انہیں کیا پتا کہ کون جہنم میں ہے کون جنت میں ہے۔ اسی طرح الاستیعاب میں ہے، امام ابن عبد جو ہیں وہ بر سے ہیں، وہ روایت کرتے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا سعید بن مسیب قرشی مخزومی سے جب امام زہری نے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا تو کیا فرمایا جو ہے سیدنا سعید بن مسیب نے کیا فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وہ فرمانے لگے، وہ فرماتے ہیں کہ اسمع یا زہری من مات محبا لابی بکر و عمر و عثمان و علی و شاہد للعشرۃ بالجنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اے زہری سن لو جو جو ہے ان کی محبت میں سیدنا ان کے صحابہ کرام کی محبت میں مرے گا، من مات محبا لابی بکر، ابو بکر صدیق کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی محبت میں مرے گا اور جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کی گواہی دے گا، ان کا جنت ہونے کی جو ہے وہ گواہی دے گا، اور کیا کرے گا وہ رحمت کی دعا کرے گا، سیدنا امیر معاویہ کے لیے رحمت کی دعا کرے گا، کان حقیقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب،
तो आप फरमाते हैं, और सैयदना सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं, ए ज़ुहरी कि अल्लाह तबारक व ताला जो है उसके अज़ाब में सख्ती नहीं फरमाएगा। जो इन प्यारे यारों से मोहब्बत करेगा, सरकार के प्यारे सहाबा किराम से मोहब्बत करेगा, आप फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला उसके हिसाब में सख्ती नहीं करेगा, उसके अज़ाब में सख्ती नहीं करेगा। एक और जगह फरमाया, अल बदाया व निहाया में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और मैंने देखा कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी तशरीफ़ फरमा है, सैयदना फ़ारूक आज़म भी तशरीफ़ फरमा है, सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन भी शहीद तशरीफ़ फरमा है। और आप फरमाते हैं कि मैंने इसी दौरान जो है मैं भी वहाँ पर जाकर के बैठ गया और मैंने इसी दौरान देखा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा तशरीफ़ लाए, आपको और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया गया और दोनों को एक कमरे में ले जा करके दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आप फरमाते हैं मैं उसी महफिल में तशरीफ़ था, मैं उधर तशरीफ़ फरमा था, मैं उधर ही बैठा हुआ था। मैंने ख्वाब में देखा सरकार को, सरकार के प्यारे सहाबा को देखा, तो मैं देखता हूँ कि सैयदना अली मुर्तज़ा हैं और सैयदना अमीर मुआविया को एक दरवाज़ा में से आवाज़ आई, इनको बुलाया गया। जब वो दोनों गए तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो कहते हैं इसी असना में मैं देखता हूँ कि कुछ देर बाद सैयदना अली मुर्तज़ा बाहर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि रब्बे काबा की कसम कि मेरे बारे में अच्छा फैसला हो गया। और थोड़ी देर बाद सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ़ लाए, बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मेरी बख्शिश हो गई है। तो क्या शान है सुबहान अल्लाह सैयदना अमीर मुआविया की, सैयदना अली मुर्तज़ा की आपस की मोहब्बत देखिए कि वो जो है इतनी मोहब्बत है कि सैयदना जो है वो साहबी रसूल फरमाते हैं, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं, ताबिई हैं, वो फरमाते हैं कि वो खुद फरमाते हैं सैयदना अली मुर्तज़ा के बखुदा खुदा की कसम कि मेरे बारे में अच्छा फैसला हो गया। और सैयदना अमीर मुआविया ने भी फरमाया कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया है, मेरी बख्शिश फरमा दी है। तो जिनकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, जिनके बारे में अल्लाह ने अच्छे फैसले फरमा दिए, उसमें उनके बारे में किसी को जो है वो जो ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़बानों को लगाम देना चाहिए। जब भी सहाबा किराम का जिक्र आए तो अपने ज़बानों को रोक लेना चाहिए, जब भी सहाबा किराम का जिक्र आए तो भलाई के साथ उनका जिक्र करना चाहिए। सैयदना इमाम काज़ी इयाज़ मालिकी जो हैं, शाफ़िई जो हैं, अपनी किताब अश्शिफ़ा बितारीफ़ हक़ूक़िल मुस्तफ़ा में उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं जो दुश्मनाने अमीर मुआविया हैं, जो सैयदना अमीर मुआविया पर लानतान करते हैं। आपकी जो इस किताब की शरह में जो है इमाम जो है खफाजी जो है नसीबुर रियाज़ में ये रवायत नकल करते हैं, ये जो कौल जो है वो नकल करते हैं। और सैयदना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं इसी जो है 29वीं जिल्द में ये फरमान नकल करते हैं, वो औलिया किराम का, उलमाए किराम का ये फरमान नकल करते हैं। सैयदना जो है काज़ी इयाज़ मालिकी क्या फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं यकुन युतइनु फी मुआविया फ़ज़ाका क़ल्बुम मिन क़िलाबिल हाविया, कि जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लान तान करे और जो उनके बारे में उनको सब्बो शितम करे, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो जो है इतनी सख्त जो है वो वाइद सुनाई गई है कि जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में लान तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। तो हमारे आला हज़रत फरमाते हैं कि फ़र्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्त हैदर कर्रार, लेकिन मुआविया भी हमारे सरदार, इन पर तानो तशनी कार फुज्जार। वो जो है आप फरमाते हैं कि जो है फ़र्क मरातिब जो हैं दोनों में बड़े बेशुमार हैं। जो सैयदना अली मुर्तज़ा के जो मरातिब हैं, आपकी जो शान है, आपके बारे में जो हदीस मरवी हैं वो बहुत शान है, आपकी बड़ी शान है, आपका जो मर्तबा है बहुत बुलंद है। सैयदना अमीर मुआविया तक जो आपका जो है सैयदना अमीर मुआविया आपके मर्तबे को, मकाम को नहीं पहुँच सकते, लेकिन आप फरमाते हैं कि मुआविया भी हमारे सरदार हैं, इसलिए कि वो सहाबी रसूल हैं, कातिबे वहय हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो हैं वो साला हैं, इस उम्मत के जो हैं वो जो लगते हैं, मामू लगते हैं। और आपकी जो बहन है, सगी बहन है, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम के निकाह में है। तो आप फरमाते हैं कि वो भी हमारे सरदार हैं, उन पर तान व तशनी करना, उन पर सब्बो शितम करना ये फुज्जार का काम है। ये जो है उन खबीस लोगों का काम है जो सहाबा किराम पर लान तान करते हैं। तो सहाबा किराम के बारे में लान तान नहीं करना चाहिए। सहाबा किराम वो मुबारक जमात है
जिनके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिसने मुझे देखा ईमान की हालत में वो भी जन्नती है, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो भी जन्नती है। इसलिए हमारे आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा सितारे हैं और ये जो नाव है वो मेरी इतरत है, मेरी अहले बैत अतहार हैं। और जो इस कश्ती में सवार हो गया इस कश्ती में सवार हो गया, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें जो सवार हुआ वो निजात पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। इसीलिए मेरे सहाबा कराम का भी अदब करो, मेरे सहाबा कराम की कदर जानो, मेरे जाने के बाद उन्हें बुरा भला नहीं कहना, और मेरी आले पाक की भी जो है उनकी भी कदर करो। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो है दर वालों की भी जो है कदर कीजिए, उनकी भी ताज़ीम ज़रूरी है, उनकी निस्बत का भी लिहाज रखा जाए, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं उनके भी निस्बत का लिहाज रखा जाए, उनका भी अदब व एहतराम किया जाए। जब भी उनका जिक्र आए तो अपनी ज़बानों में भलाई के साथ उनका जिक्र करना चाहिए, अपनी ज़बानों को लगाम देनी चाहिए। अल्लाह जल्ला व अला से दुआ है कि हमें सहाबा किराम की ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, सहाबा किराम के मकाम व मर्तबा को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।